آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ابوظہبی میں ڈرون حملہ، 2 ہندوستانیوں سمیت 3 ہلاک۔ NIA مالیگاؤں متاثرین کو انصاف دلائے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مطالبہ۔ UP میں مجلس کی دوسری فہرست جاری۔ پنجاب میں 14 کے بجائے 20 فروری کو رائے دہی۔ مارچ میں 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ٹیکہ دینے کا فیصلہ۔ دفتر اور جنرل سیکرٹری کے بیانات کو ہی پرسنل لا بورڈ کا بیان تصور کیا جائے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا وضاحتی بیان۔ خانگی اسکولز کالجز کی فیس پر کنٹرول اور انگریزی تعلیم کے لیے نیا قانون، تلنگانہ کابینہ کا فیصلہ۔ روزانہ 1 لاکھ RT-PCR معائنے کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت۔ عدالتوں میں منگل سے مقدمات کی ورچوئل سماعت۔ وزیر اعلیٰ کا آج دورہ متحدہ ضلع ورنگل۔ اور وراٹ کوہلی کے فیصلے سے حیران ہوں، روہت شرما کا ریمارک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ UAE کے دارالحکومت ابوظہبی میں یمن کے حوثیوں کے ڈرون حملوں سے 2 ہندوستانی اور 1 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے اور دیگر 6 زخمی ہو گئے، جبکہ 3 پیٹرولیم ٹینکرز زد میں آ گئے۔ UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی وان نے بتایا کہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نئے تعمیراتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ نیوز ایجنسی نے کہا کہ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے قریب مسافہ علاقے میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں 3 پیٹرولیم ٹینکرز میں دھماکہ ہوا۔ ابتدائی تحقیقات سے اطلاع ملی ہے کہ امکانی ڈرونز ان دونوں علاقوں میں گرے، آگ کو قابو میں کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ کووڈ کے وبائی دور میں مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو قواعد نافذ کیے گئے ہیں، اس کے تحت مجلس عصری ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی انتخابی مہم چلائے گی۔ وہ پھر سے اتر پردیش میں لکھنؤ اور مغربی UP کے علاقوں کا دورہ ضرور کریں گے، لیکن آن لائن طریقہ کار کے تحت ریلیوں اور جلسوں سے خطاب کریں گے۔ صدر مجلس نے آج دارالسلام میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انتخابات سے متعلق سوالات کے جواب میں یہ بات بتائی۔ مالیگاؤں بم دھماکوں سے متعلق مقدمے کے بارے میں سوال پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہلوکین کے ارکان خاندان کو انصاف دلائے اور جو ملزمین ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مسجد بم دھماکہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں اور سمجھوتہ ایکسپریس میں دھماکوں کے مسافرین کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مالیگاؤں بم دھماکوں کے مقدمے کا بھی یہی حشر ہو، اسی لیے NIA پر ضروری ہے کہ وہ متاثرین کو انصاف دلائے۔ اور اسی دوران اتر پردیش انتخابات کے سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے پارٹی امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اتر پردیش مجلس کے صدر شوکت علی نے 8 امیدواروں پر مشتمل دوسری فہرست جاری کی ہے۔ پنجاب میں 14 کے بجائے 20 فروری کو رائے دہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر چرنجیت سنگھ چنی، BJP کے اس کی اتحادی جماعتیں، BSP اور دیگر تنظیموں نے رائے دہی کی تاریخ ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی، کیونکہ گرووردی داس کے لاکھ پیرو 16 فروری کو ان کی جینتی منانے کے لیے اتر پردیش کے وارانسی کا سفر کرتے ہیں۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ اب انتخابات 20 فروری کو ہوں گے۔ اسی دن اتر پردیش میں تیسرے مرحلے کی رائے دہی ہوگی۔ مارچ میں 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو کرونا ٹیکہ دیا جائے گا۔ کووڈ-19 سے متعلق ورکنگ گروپ کے صدر نشین ڈاکٹر N.K. اروڑا نے کہا کہ ہندوستان میں مارچ میں کووڈ-19 کے خلاف 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو ٹیکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 15 سے 18 برس کی عمر کے 7.4 کروڑ سے زائد نوجوانوں میں سے زائد از 3.45 کروڑ کو کوویکسین کا پہلا ٹیکہ دیا گیا ہے اور 28 دنوں میں انہیں دوسرا ڈوز دیا جائے گا۔
کووڈ گروپ کے صدر نشین نے کہا کہ نوجوان سرگرمی سے ٹیکہ اندازی کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کا احاطہ کرنے کے بعد حکومت مارچ میں 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ٹیکہ اندازی مہم شروع کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ ایک اندازے کے مطابق 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی آبادی 7.5 کروڑ پر مشتمل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ بورڈ کی طرف سے فی الحال کسی شخص کو بورڈ کا ترجمان مقرر نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے بورڈ کے کسی بھی رکن کا کوئی بیان آئے تو اس کا شخصی بیان تصور کیا جائے، بورڈ کی طرف سے اس کو منسوب نہ کیا جائے۔ یہ وضاحت انہوں نے آج یہاں جاری ریلیز میں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بیان جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے بورڈ کے دفتر سے جاری ہو اسی کو بورڈ کا بیان تصور کیا جائے۔ اس بات کو بھی ضرور پیش نظر رکھا جائے کہ بورڈ نہ سیاست میں حصہ لیتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے بارے میں یا کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی تائید یا مخالفت میں کوئی بیان دیتا ہے۔ مولانا رحمانی نے اخبارات اور میڈیا کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں اور بلا تحقیق کسی بیان کو بورڈ کی طرف سے منسوب کرنے سے احتیاط کریں۔ بورڈ مسلمانوں کی ایک مذہبی تنظیم ہے اور حسب ضرورت مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرے میں آنے والے مسائل پر ہی بروقت اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک سے باہر پیش آنے والے مسائل و واقعات کو بھی بورڈ کا موضوع نہیں ہے اور ان کے بارے میں اظہار خیال سے بھی مکمل احتیاط برتی جاتی ہے۔ خانگی اسکولز کالجز کی فیس پر کنٹرول اور انگریزی تعلیم کے لیے نیا قانون منظور کرنے کا تلنگانہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج دوپہر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا۔ خانگی تعلیمی اداروں میں فیس پر کنٹرول لانے اور سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم کی تعلیم کے سلسلے میں حکومت نے کابینی سب کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کمیٹی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی صدارت میں کام کرے گی، جس میں ریاستی وزراء کپلا ایشور، سرینواس یادو، نرنجن ریڈی، سرینواس گوڑ، جگدیش ریڈی، ہریش راؤ، پرشانت ریڈی، پواڑا اجے کمار، ربلی دیاکر راؤ اور تارک راما راؤ پر مشتمل ہوگی۔ یہ تمام اس کے ارکان ہوں گے۔ کابینی سب کمیٹی مذکورہ دو موضوعات کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد رہنمایانہ خطوط تیار کرے گی۔ بعد ازاں سب کمیٹی کی رپورٹ پر حکومت قانون سازی کرے گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر RT-PCR معائنوں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ ریاست میں کووڈ کی صورتحال پر آج عدالت نے سماعت کی اور ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ روزانہ ریاست میں 1 لاکھ RT-PCR معائنے کیے جائیں۔ RT-PCR ریپڈ معائنے کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس این تکارام پر مشتمل ڈویژن بینچ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی فاصلہ، ماسک کے قواعد پر لازمی طور پر عمل کیا جائے۔ کرونا وبا کی روک تھام کے لیے مزید چوکسی اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ کووڈ کے معاملات میں ایک مرتبہ پھر اضافے کے پیش نظر تلنگانہ ہائی کورٹ کے بشمول ریاست بھر کی تمام سطح کی عدالتوں میں منگل 18 جنوری سے ورچوئل طریقہ کار کے مطابق مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ 4 فروری تک ہائی کورٹ کے بشمول تمام عدالتوں میں مقدمات کی آن لائن سماعت کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل ناگراجو نے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں پیر کو 2 علیحدہ نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے۔ ان نوٹیفیکیشنز میں کہا گیا کہ کووڈ اومیکرون کے معاملات کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ منگل 18 جنوری کو متحدہ ضلع ورنگل کا دورہ کریں گے، جہاں وہ غیر موسمی بارش سے ہوئے فصلوں کو نقصان کا جائزہ لیں گے۔ حالیہ دنوں کے دوران غیر موسمی بارش سے بعض اضلاع میں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ وراٹ کوہلی کے ٹیسٹ کپتانی سے استعفیٰ دینے کے بعد محدود اوورز کے کپتان روہت شرما نے کہا کہ وہ وراٹ کوہلی کے فیصلے سے حیران ہیں۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی سوشل میڈیا پر کوہلی کے لیے جذباتی پیغامات بھیجے، جبکہ سابق کوچ روی شاستری نے اسے خراب دن قرار دیا۔ ٹیم کے اہم اسپنر روی چندر اشون نے لکھا کہ کوہلی نے بہت اعلیٰ معیار کا کام کیا ہے اور جو بھی نیا کپتان بنے گا اس کے لیے یہ سر درد سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایشانت شرما نے بھی دہلی میں رانجی ٹرافی کے دنوں کو ان کے ساتھ یاد کیا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔